درود پاک پڑھیں. ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. معزز علماء کرام اور حاضرین محفل، بالخصوص حضرت علامہ سجاد احمد قادری نعیمی جو اس مسجد کے خطیب بھی ہیں اور جامعہ غوثیہ حسینیہ کی مہتمم بھی ہیں، اور قاری صاحب قاری اظہر محمد صاحب قادری اور عزیز القدر مولانا قاری محمد عرفان نوری صاحب. الحمدللہ آج ہم اپنے آقا و مولا نبی رحمت شفیع امت سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور آپ کے میلاد پاک کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں. میرا جب یہاں آنے کا پروگرام بنا، ہمارے ملک پاکستان کے عظیم خطیب اور اسکالر حضرت علامہ پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، انہیں جب پتہ چلا تو یہ حالانکہ بڑے مصروف اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں یہ بھی تشریف لائے اور آپ حضرات کو اپنی کتاب سے انہوں نے نوازا. اس جگہ پر آ کر مجھے روحانی سکون ہوا، اس لیے کہ جہاں پہ علم کی خوشبو آ رہی. ماشاء اللہ. صدیاں گزر گئیں، مدتیں گزر گئیں، یہاں پہ جن شخصیات کا علامہ سجاد قادری صاحب نے تذکرہ کیا، جن بزرگوں کے یہاں پہ قدم لگے، ان کی محبتوں کی اور ان کے علم کا نور جو ہے وہ آج بھی اس کا فیضان جاری ہے. ہم تو نسبت کے لوگ ہیں، نسبت کے بندے ہیں. جہاں اللہ والا ایسے بزرگوں کے قدم لگ جاتے ہیں، حضرت مجدد عرف ثانی جیسے بزرگ جہاں پہ آئے، جہاں ان کے خلیفہ جنہوں نے سب سے پہلے مجدد عرف ثانی کا خطاب دیا، سبحان اللہ. حضرت علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی، اتنے بڑی شخصیت تھے کہ ان کے پاس انسان بھی پڑھتے تھے اور جن بھی ان کے پاس آ کر. ایک مرتبہ کسی حکیم نے ان کو نسخہ بتایا کہ تازہ لاچیاں جو ہیں، سبز لاچیاں، سبز درخت سے توڑ کر انہیں کوئی نسخے میں استعمال کرنا تھا. تو آپ نے بات ہو رہی تھی بھی آج کل تو موسم ہی نہیں ہے اور یہاں تو لاچیوں کے درخت بھی نہیں ہیں، تو یہ سبز لاچیاں کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک طالب علم بیٹھا تھا تو وہ جلدی سے اٹھا
اور باہر سے اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی جس پر لاچیاں لگی ہوئی تھی، اور کہنے لگا کہ فلاں دور دراز ہے کسی ملک کا اس نے ذکر کیا کہ وہاں لاچیوں کا باغ تھا تو وہاں سے توڑ کے لایا۔ تو جن کے پاس ایسی ایسی شخصیت، ایسے ایسے جو علم کے اساتین میں سے شامل تھے، تو جہاں ان کے قدم لگ جاتے ہیں بلا شبہ ایسی جگہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، جہاں اللہ کے بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اسے تقوی القلوب کہا گیا ہے۔ تو یہاں اس حوالے سے بھی بڑی روحانیت محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ سارا جو پروگرام ہے، ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام کرتے ہیں، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ سارے کے سارے اس مہینے سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ پیر کے دن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان مدینے کی گلیوں سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ ان ذروں سے، ان سنگریزوں سے، ان خشک پہاڑیوں سے جن پر سبزوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن کیوں ہم محبت کرتے ہیں؟ جہاں جہاں گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ۔ ہمیں اللہ پاک نے بھی یہ سکھایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ پاک میں اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ ذرا تصور کریں کہ وہاں پہ اگر اللہ رب العزت اس بات کو کھول کر نہ بیان کرتا، صرف اتنا فرماتا کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، تو عین ممکن ہے کہ کہنے والا کہتا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں پہ اس کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ کوئی کہنے والا کہتا کہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، کوئی کہتا کہ حجر اسود ہے، کوئی کہتا کہ یہاں پہ حتیم ہے، یہاں پہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو، میں تو قسم اس لیے بیان کر رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے حبیب تیرے قدم اس جگہ پر لگے۔ سبحان اللہ۔ ایک معنی ہوتا ہے یہاں پہ چلنا پھرنا، علماء نے وہ معنی بھی کیا کہ آپ کا قیام یہاں تھا، اور ہل کا معنی ہوتا ہے کسی سواری سے اترنا اور ایک مرتبہ قدم لگنا۔ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب ایک بار تیرے قدم لگے، ہم نے اس قدم کی نسبت کے ساتھ اس کی قدم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اصول عطا فرما دیا کہ جس چیز میں نسبت ہوتی ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، ہمیں حضور کی امت میں سے بنایا۔ حالانکہ پہلے انبیاء کرام کی امتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو سنتے، ان کی کتابوں کے اندر تورات میں حضور کی نعتیں، زبور میں حضور کی نعتیں، انجیل میں حضور کی نعتیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح انبیاء کرام نے تعارف کروایا کہ ایک ایک نشانی بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی، ہم یہ محفلیں جو کرتے ہیں ان کی ایک بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ آج یہ تصور پیش نہ کریں کہ فقط سیرت کی بات کریں، سیرت اور سنت کی بات بھی ہے، لیکن پہلے حضور کی عظمت اور محبت دل میں جاگ ہو، ان نسبتوں کو دیکھا جائے کہ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کیا۔ صحابہ اکرام نے وہ کیسے روایات کو ان کو بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر
اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اتری، جن انوار و تجلیات کا نزول ہوا، ان کو صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، اور کس موقع پر آپ نے فرمایا، غیبانہ نہیں بیان کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کو نعت سناؤں۔ اور نعت سنانے کا موقع کون سا تھا؟ آج آپ کثیر تعداد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اہل محبت کا مجمع ہے، عشق والوں کا مجمع ہے۔ ایک مجمع وہ بھی تھا جس میں نعت پڑھنے والا بھی صحابی تھا اور نعت سننے والے بھی صحابی تھے، اور جب نعت پڑھ رہے تھے تو جن کی نعت پڑھ رہے ہیں وہ آقا کا رخ انور بھی سامنے۔ حضور سے اجازت مانگی، پتہ یہ چلا کہ حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی صفت و ثنا کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع سن 9 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غزوہ ہے جو سب سے دور مدینہ پاک سے، سب سے دور تبوک کے مقام پر لڑا گیا۔ وہاں حضور تشریف لے گئے جنگ کے لیے، غزوے کے لیے۔ اس میں کم و بیش یہی وہ موقع تھا، اسی جنگ کی بات تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آج میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے اور آدھا مال لے کر آ گئے، اور جب ابو بکر صدیق آئے تو مال تو بے شک تھوڑا ہوگا، لیکن لے کے کیا آئے؟ سارے کا سارا گھر صاف کر کے لے آئے۔ یہی وہ غزوہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کرام کو، تو ایک صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب صحابہ کا جذبہ، ان کا اخلاص، ان کا ایمان کی قوت کتنی تھی، شوق پیدا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کروں جنگ کے لیے۔ تو ایک باغ میں گئے، اس کے مالک یہودی تھا، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ڈول بھرتے رہو، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے گی۔ ساری رات ڈول کھینچتے رہے، کنویں سے نکال کر ایک پوٹلی کھجوروں کی، گتھلی ایک کھجوروں کی، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ لے کے صبح آئے، ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی ہیں۔ راستے میں منافقین بیٹھے ہوئے تھے، ان منافقوں نے دیکھ کر طنز کی۔ عام طور پہ طنز وہی کرتے ہیں جو خود خدمت نہیں کرتے، جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس نے کہا جی لو جی، یہ چندہ لے کے جا رہا ہے، یہ جنگ کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ دل ٹوٹ گیا، لیکن جس بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئی نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے، آپ نے دیکھا کہ میرا یہ غلام یہ کس کیفیت میں یہ لے کر آیا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا بلال، جتنی ڈھیریاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی چاندی لے کر آیا ہے، کوئی درہم لے کر آیا ہے، کوئی دینار لے کر آیا ہے، کوئی غلہ لے کر آیا ہے، ان بڑے بڑے ڈھیروں پر اس میرے غلام کی جو کھجوریں لے کر آئے، ایک ایک کھجور ہر ڈھیری کے اوپر رکھ۔ کیا قدر منافقوں کو، کیا قدر اخلاص کی، ان کو کیا قدر۔ یہ ہے جس خلوص کے ساتھ لے کر آیا، ہر ڈیری پر ایک کھجور رکھ دو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس غلام کا جو نذرانہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یوں تو حضور نے نہیں فرمایا تھا نا یارو، جب صحابہ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ایک نظر جس نے ایمان کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر پھر دنیا بھر کے غوث کتب، وہ غوث تو بن سکتے ہیں عبادت کر کے، کتب بن سکتے ہیں، لیکن صحابی حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک پڑوپی جو کی خرچ کرے، 1 کلو سمجھ لیں، 1 کلو جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے. اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں میرے صحابہ کے بعد کے زمانے کے لوگ، وہ سونا لے کر آئے. کتنا؟ 1 کلو نہیں، 10 کلو نہیں، 1 من نہیں، 1 ٹن نہیں، پر میں اود پہاڑ جتنا سونا لے کر آئے. اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خراج کریں، پر میں میرے صحابی کی اس پڑوپی کو نہیں بول سکتا. اس لیے کہ جو اخلاص ان کے دل میں تھا وہ کسی اور جگہ پر نہیں آتا. تو حضور یہ اس جنگ کی بات ہے. اسی جنگ کے اندر بڑے معجزات ظاہر ہوئے تھے. ایک بات اور کر کے پھر اس مضمون کو بیان کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ بھی سب کچھ بیان کیوں کیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے آقا کی عظمت اور شان کیا تھی، مقام کیا تھا. جنگ میں کتنے افراد تھے؟ 35 سے 40 ہزار افراد تک اس جنگ کے اندر مجاہدین شامل تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر آپ نے یہ محفل کی ہے تو ایک محفل کے لیے اگر لنگر پکایا جائے تو کتنی دیگیں پکتی، کتنے سامان کی ضرورت پیش آتی، ایک لمحے، ایک دن کے لیے، ایک محفل کے لیے. اور جس میں مہینہ 1.5 مہینہ تو 2 مہینے راستے میں لگ گئے آنے جانے میں، اور وہاں بھی پڑا ہوا، اور 40 ہزار افراد ہوں تو ان کے لیے غلہ مہیا کرنا، ان کے لیے کھانا مہیا کرنا. ایک موقع ایسا آیا کہ زادرہ ختم ہو گیا، سامان ختم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو فاقے کی نوبت آ گئی. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر اجازت ہو تو یہ جو اونٹ ہے جن پر سامان لادا ہوا ہے، پانی ڈوڑتے ہیں جس پر، ان اونٹوں کو ذبح نہ کر دیں. حضور نے فرمایا کر دو ذبح. حضرت عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کبھی ٹھہرو، میں ذرا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے بات کر لوں. یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی ہے اونٹ ذبح کرنے کی؟ حضور نے فرمایا میرے غلام بھوکے ہیں، ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا ہے. یا رسول اللہ اونٹوں کی تو پہلے ہی کمی ہے، سامان کس پر لاتے گے اگر یہ ذبح کر دیے؟ فرمایا عمر میرے امتی جو ہیں، میرے صحابہ جو ہیں بھوکے ہیں، یہ کیا کھائیں؟ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا، ان کا ایمان کیا تھا. یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ حکم دیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کے آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس تھا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، اعلان کر دیا کہ جس کے بعد جو کچھ ہے. اب لے کے کیا آ رہا ہے؟ ہتھیلی پر کسی نے تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں، کسی نے ستو تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس مٹھی بھر آٹا تھا وہ لے کے آ گیا، کسی کے پاس ایک کھجور ہے تو وہ لے کے آ گیا، اور کوئی ایسا بھی ہے جو خالی گٹھلی لے کے آ رہا ہے. جب کھجوریں نہیں ملتی تھے چوس چوس کر تسکین دیتے. امام نبوی فرماتے ہیں کہ وہ کتنا ہو، بلکہ حدیث بھی کہ کتنا ہی وہ جمع ہو گیا مال. پورا لشکر تھا 40,000 کا، اور سامان کتنا جمع ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ اس دسترخوان پر ڈھیری اتنی بنی جیسے بکری کا بچہ پیدا ہو تو جتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، زمین پر بیٹھا ہو تو جتنی ڈھیری بنتی ہے اتنی ڈھیری گلے کی سارے لشکر سے جمع ہو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جتنی بھی جمع ہو جائے آپ اس پر پھر دعا کر دیں گے تو برکتے ہی برکتے ہیں. اب لے کے کیا آئے؟ ایک ڈھیری بنی جیسے بکری کا ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر کچھ پڑھا، دعا فرمائی اور اعلان کر دیا، حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ لشکر میں جتنے برتن ہیں لے کے آ جائے. جس کے پاس توڑا ہے وہ لے کے آ جائے، بوری ہے تو وہ لے کے آ جائے، کسی کے پاس پیالہ ہے تو وہ لے کے آ جائے، کسی کے پاس کوئی اور برتن لے کے آ جائے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا آئے تھے. سامان کتنا تھا؟ ایک چھوٹی سی ڈھیری بنی
اور جب لنگر مصطفیٰ بٹ رہا تھا، خیرات بٹ رہی تھی، تو پھر کیا لشکر میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ لشکر میں ایک بھی برتن ایسا نہ رہ گیا جو مصطفیٰ کے لنگر سے بھر نہ گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ اس موقع پر حضور نے بھی ایک نعرہ لگایا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ ہر طرف صدقہ مصطفیٰ بٹ رہا ہے، حضور کی خیرات بٹ رہی ہے اور سب برتن بھر گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، یہ نعرہ لگا۔ لوگ اللہ کا رسول ہوں، میں گواہی دیتا میں اللہ کا، تم نے دیکھ لی برکت۔ تو اس موقع پر بغیر کسی خاص جنگ کے کامیابی اللہ نے دی۔ حضور جب واپس آ رہے تھے، مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آپ نے حضور سے اجازت لی، یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے، اجازت ہو تو یا رسول اللہ میں آپ کو نعت نہ سناؤں؟ البدایہ والنہایہ، خصائص کبریٰ اور دیگر سیرت کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اجازت ہے چچا، اور ساتھ دعا دی لا یفقد اللہ فاقہ، اللہ تیرے چہرے کی رونق کو سلامت رکھے۔ بس جس کو حضور نے دعا دے دی، بڑھاپے کے اندر بھی ان کے چہرے کی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والے جو ہوتے تھے یاد آتا تھا خدا دیکھ کے چہرہ ان کا۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار وہ حضور سے اجازت لی، یا رسول اللہ نعت پڑھوں آپ کی، حضور نے دعا دی لا یفقد اللہ فاقہ۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 300 سال تک زندہ رہے، اور 300 سال تک زندہ، آخری عمر تک ان کے ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، اور چہرہ جو ہے اسی طرح تر و تازہ، چہرے کے اندر جھری بھی نہیں پیدا۔ تو حضرت حضور نے فرمایا اجازت ہے، تو پھر آپ نے نعت کیا پڑھی؟ نعت کا عنوان تھا میلاد النبی۔ کیا عنوان تھا؟ حضور کا میلاد بیان کیا۔ آپ نے بات شروع کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی، کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو بنایا، پھر حضور کا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پشتوں کے اندر، پاکیزہ ریمبو کے اندر منتقل ہوتا رہا، اور پھر آپ نے حضور کی ولادت کا وہ شعر بیان، 8 شعر تھے اس نعت کے، 7واں شعر اس نعت کا انت لما ولدت، سبحان اللہ، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آج ہم میلاد کر رہے ہیں حضور کا، وہ کیا منظر ہوگا کہ سامنے آقا بیٹھے اور اشارہ کر کے یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت، اب آپ نے، ہم نے یہ جلسہ جو منعقد کیا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس فکر میں کوئی خرابی یہ کیا ہے، جب یہ بند ہوتا ہے تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچتی۔ اب 40,000 کا مجمع ہو تو حضرت عباس کی جو آواز ہے وہ مجمع میں کیسے پہنچی؟ یہ لاؤڈ اسپیکر تو اس وقت نہیں تھے، آواز کیسے پہنچی؟ صحیح مسلم شریف کے متن کے اندر دوسری جلد میں ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں آتا ہے کانا سیداً، کہ آپ کی آواز بڑی اونچی تھی۔ آواز کتنی اونچی تھی؟ اس کی تشریح میں علامہ نبوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مدینہ پاک میں تھا، اور کھیتی باڑی آپ کرتے تھے، جہاں آپ کا زمینیں تھیں اس جگہ کا نام تھا غابہ، اور غابہ جو ہے وہ مدینہ پاک سے 8 میل دور تھا، کلومیٹر نہیں میل پرانی، 8 میل دور تھا مدینہ سے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کہنا ہوتا، گھر میں کسی لوگ کوئی کام کہنا ہوتا یا کسی نوکر کو کہنا ہوتا کہ آج فلاں کام کرنا ہے، تو آپ صبح کی نماز سے پہلے جبل صلا پر کھڑے ہو جاتے پہاڑی پر اور آواز دیتے کہ فلاں شخص آج تم نے فلاں کام کرنا ہے، 8 میل دور حضرت عباس کی آواز پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ، کانا سیداً، اونچی آواز تھی آپ کی، تو وہ منظر کیا ہوگا جب آواز اللہ نے اتنی اونچی دی ہے
लाउड स्पीकर की जरूरत ही नहीं, कितने स्पीकर लगाए तो फिर 8 मील का फासला कवर होता है। बयान फरमा रहे हैं नाते रुख अनवर सामने चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर की बारगाह में इशारा करके हजूर की तरफ नात पढ़ रहे हैं। अंत लम्मा वुलिदता, या रसूलुल्लाह जब आपकी विलादत हुई थी मंजर क्या था? अशरकतिल अर्द, सारी रूए जमीन जो थी वो नूर से रोशन, वज़ात नूर कलफुकू, कि सिर्फ जमीन ही नहीं, मक्का ही नहीं रोशन हुआ, सारी जमीन ही नहीं रोशन हुई, बल्कि आसमान भी रोशन हो गया, इसलिए कि रोशनी अता करने वाले आका जलवागर हो गए। उस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया, 70,000 कसूरी के दरख्त लगाए गए और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज सारे के सारे मेरे महबूब की दुनिया में जलवागरी होने वाली है, सारे इस्तिकबाल। इमाम जलालुद्दीन स्यूती फरमाते हैं लब जब का मालकुन इल्ला वक़द हाज़रा, आसमान पर एक फरिश्ता भी बाकी ना रह गया, सारे के सारे हजूर के इस्तिकबाल के लिए जमीन पर। और जो अल्लाह ने वो कस्तूरी के दरख्त लगाए, इसमें क्या हिकमत थी? वैसे तो कस्तूरी के दरख्त लगा के उनकी खुशबुएं भी जमीन पर भेजी, और ये पता कस्तूरी बनी कैसे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर जलवागर हुए तो पहले तो आप अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहे। इस्तिग़फ़ार भी किस बात पर था? ये भी उनका न्याज था, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही ना से या वलम मजिद लहू अज़मा, इसको गलती और खता ना कहें, बल्कि क्या था, अल्लाह की तरफ से बुलाया गया था कि ये सारा ज़मीन में ये सारा सिलसिला चलाना था। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे, रोते रहे, इतना रोए कि एक पूरी झील बन गई। अगर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं को तकसीम किया जाए तो सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के आंसू एक तरफ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू से बढ़ गए। अब ये आंसू अल्लाह के बंदे के आंसू थे। अल्लाह ने फरमाया इसको रहेगा ना जाने दे, ज़ाया नहीं करना, झील बन गई। अल्लामा इब्न जौज़ी अल-मुंतज़म के अंदर फरमाते हैं कि उस झील में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि यहाँ से लौंग के दरख्त, दारचीनी के दरख्त यहाँ से पैदा किए जाए, और उसी झील से बखाला का मिना अतवाबीस, और कहा कि इससे मोर जो है जानवर, मोर, ये मोर भी इसी से बने। जब ये आदम अलैहिस्सलाम तौबा कबूल हो गई ज़मीन पर आपकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राज़ी हो गए। अब उसके बाद जानवरों ने देखा, हिरनों ने कहा कि यार आपस में बात की कि यहाँ महसूस होता है कि कोई बड़ी अजीब सी रूहानियत है, कोई अजीब सा सुरूर है, ज़मीन के अंदर कोई इनकलाब ऐसा है, पता करें। किसी ने कहा जी देखा है कि वहाँ एक बाबा जी बैठे हैं उधर। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस बात को बयान किया है तफसीर कबीर में, सूरह 3 की तफसीर के अंदर। आप फरमाते हैं कि हिरनों ने कहा चलें बाबा जी की ज़ियारत करें। 2 ग्रुप बन गए, उसने भी 2 ग्रुप। कुछ ने कहा नहीं हम तो गैरुल्लाह के पास नहीं जाते, तो हम नहीं जाएंगे, शिरक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हम तो ज़ियारत करेंगे। गए बाबा जी के पास, जब पहुँचे आपने बड़ा उनको प्यार किया, और चूँकि वो दरवाजे पे आए थे तो उनको लंगर भी खिलाना था, तो लंगर क्या खिलाया? आपके जिस्म पर जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे, आपने उसमें थोड़े थोड़े पत्ता तोड़ तोड़ कर उन हिरणों के मुंह में डाला। जब वो वापस आए तो वो हिरण जो थे पीछे, जो जिन्होंने कहा हम नहीं जाते, उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या हुआ हमें? उन्होंने कहा तुम गए थे तुम्हारी शक्ल और थी, आए हो तो तुम्हारी शक्ल खूबसूरत, तुम्हारी आंखें बड़ी हसीन हो गई, तुम्हारी टोर बड़ी खूबसूरत हो गई, तुम्हारे अंदर नज़ाकत बड़ी आ गई, और ये खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं? उन्होंने कहा बाबे का लंगर खाता। बाबा जी ने
زیارت کی ہے تو ہمارے چہرہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا سانو بھی لے چلو, ہمیں بھی لے چلو. انہوں نے کہا ہن شرک نہیں, ہمیں بھی لے چلو. اب وہ بابا جی کے پاس گئے. اب پہلے لوگ گئے تھے بغیر کسی تمے کے, یہ ایک تما لے کر گئے تھے کہ اللہ والوں کے دربار سے وہ مہربان ہوتے ہیں. بابا جی نے ان کو بھی لنگر تو دیا, لیکن چونکہ وہ اوپر سے آئے تھے, اندر سے نہیں آئے تھے. شکلیں ان کی بھی خوبصورت ہو گئی, لیکن اندر محبت والی خوشبو پیدا نہ ہوئی, وہ کستوری سے معروم رہ گئے. تو اللہ نے جو کستوری کے درخت لگائے تھے آسمانوں پر, وہ تو اور میلاد مصطفیٰ کا صدقہ تھا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کستوری کے درخت کو پھل بھی لگتا ہے, اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے جو خوشبو سلگائی جائے گی, مدینہ پاک میں اللہ صاحب کو لے جائے, وہاں پہ مسجد نبی کے اندر انگیٹھیاں بنی ہوتی ہیں. ان انگیٹھیوں میں دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبودار لکڑیاں اور خوشبو ہوتی ہے, جس کو جلا کر انگیٹھیوں میں دھواں ہوتا ہے. اور وہ پوری مسجد نبی شریف میں, خاص طور پہ پرانے حرم کے اندر جب وہ آدمی لے کر چلتے ہیں تو عربی بھی یوں اپنے جبے پھیلا کر اور اس خوشبو کو سونگھنے کی کوشش کرتے ہیں. جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ ان کو خوشبوئیں سلگا کر ان کو خوشبو دو. تو وہ کون سی خوشبو ہوگی؟ جو شب میلاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو کستوری کے درخت لگے تھے, ان کے پھل کو جلا کر ان کی دھولی دی جائے. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک تو قادر ہے نا, خوشبو کی کمی ہے اس کے پاس, لیکن وہ خوشبو جو میلاد کے موقع پر لگائی تھی وہ جنتیوں کو دی جائے گی, اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ جنتیوں کو پتہ چلے جنتیوں تم آئے یہاں سرکار کے لیے, تم یہاں. جنتی جب خوشبو سونگیں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ شب میلاد کو لگائی جانے والی خوشبو ہے, تو پھر کہیں گے ہم آئے یہاں یا رسول اللہ, ہم آئے یہاں تمہارے صدقے ہم یہاں پہ آئے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے تاکہ کہ دنیا میں میلاد کرتے رہے تھے, حضور کا میلاد کرتے رہے تھے, تو جب وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ہاں ہم یہاں پہنچے ہیں تو صدقہ حضور کے میلاد کی جائے. سبحان اللہ. حضور کے میلاد کے صدقے ہم, یا یوں کہہ لیں کہ جن کو خوشبو سلگائی جائے گی وہ ہوں گی وہ جو دنیا میں میلاد کرتے ہیں, جو میلاد کرتے ہیں. تو حضور اس رات اتنی, حضور تو جدھر بھی جاتے ہیں گزرتے ہیں, صحابہ کرام سے پوچھیں کہ حضور کا مقام, آپ صحابہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہی, حضور جب مسکراتے تو یوں لگتا کہ جیسے سورج آپ کے چہرہ انور سے طلوع ہو رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ روایت کرتے ہیں, مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے, فرمایا کہ لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل, کہ حضور کا سایہ نہیں تھا, اس لیے کہ جب بندہ جا رہا ہو تو سایہ کبھی پلیت جگہ پر بھی پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا سایہ کسی پلیت جگہ پر بھی, کبھی بندہ قافلہ جا رہا ہو سایہ پیچھے آئے تو کسی کا قدم اس پر آ سکتا ہے, رب نے سایہ بنایا ہی نہیں تاکہ حضور کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آئے. وَلَمْ يَكُنْ مَعَ شَمْسٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُ الشَّمْسِ, کہ آپ جب سورج کے مقابلے میں کھڑے ہوتے, اوپر آسمان کا سورج چمک رہا ہوتا, نیچے مدینے کی سورج جنہیں رب سراج منیر کہہ کر فرماتا ہے وہ چمک رہا ہوتا. صحابی کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا کہ جیسے آسمان کا سورج چہرہ مصطفیٰ سے خیرات لے کر چمک رہا. اور صحابہ نے پھر کس طریقے سے حضور کے جب وضو کرتے تھے, یہ صحابہ ایک صحابی کی بات نہیں ہے, دو صحابہ کی بات, پورے صحابہ کی منظر کشی کرتے ہوئے. اور کون شخص منظر کشی کر رہا ہے؟ دنیا کا سب سے اس وقت پورے عرب کے اندر اہل عرب کا متفقہ یہ خیال تھا, اور حضور اسلام پر وہ اعتراض بھی کرتے تھے, جو حضور کی قدر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر نبوت آنی تھی تو عروہ بن مسعود پر آتی, اس لیے کہ یہ بڑا دانا شخص ہے. تو عروہ بن مسعود کو جب قریش مکہ نے نمائندہ بلا کر بھیجا تھا تو واپس جا کے اس نے کیا منظر کشی, اس نے کہا تھا کہ جب وہ حضور وضو کرتے ہیں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں چلی گئی, ہر کوئی اپنے سے. حضور جب لعاب دہن پھینکتے
تو صحابی نیچے نہیں جانے دیتے، اس کو مل کر اپنے چہرے کا غازہ بناتے۔ آج یہ تصور دے دیا گیا کہ جیسے ایک بڑا بھائی ہو، کیا کوئی اپنے شریک کا اور اپنے بھائی کی لعاب کو یا اس کے ناک کے فضلے کو اپنے چہرے پر ملتا ہے؟ یار صحابہ کرام جو ہیں، جس کو ملتا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے رگڑ کر اپنے چہرے پر پھیر لیتا ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب بات کرتے ہیں تو صحابہ خاموشی سے سنتے ہیں، اور ان کی محفل میں یوں ادب سے بیٹھتے ہیں کاننا علی رؤوسہم الطیور، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں جو ہلیں گے تو اڑ نہ جائیں۔ جب بات کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو پست آواز سے بات کرتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام کا معمول تھا، اور صحابہ پھر تبرکات کا کس طریقے سے ادب کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، ان کے پاس حضرت عائشہ نے ان کو دیا تھا حضور علیہ السلام کا ایک جبہ تھا، اور اس جبہ مبارکہ کو فرماتی ہیں کننا نغسل للمرضى، کہ جب بیمار آتے حضرت اسماء کے مکان پہ بیماروں کا پیغام آتا تو آپ کیا کرتی؟ پانی کا ٹب بھر لیتی اور اس میں حضور کا جبہ نکال کر اس میں ڈبوتی، یوں نکالتی، اور پھر وہ پانی جس مریض کو پلایا جاتا وہ مریض خود بھی حضور نے اپنا تبرک دیا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مڑایا پہلے دائیں طرف سے، حضور کا یہ بھی سنت ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے ہر دائیں طرف سے حضور شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے حمد بنوائی اور بال جو حضرت ابو طلحہ کو دیے، پھر بائیں طرف سے، پھر فرمایا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، خود تبرک تقسیم کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جیرانہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پہ ایک شخص آیا، عربی تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی آداب نہیں جانتا تھا، واقف نہیں تھا آداب کا، تو ان کی نظر میں تو دیہاتیوں کی نظر میں ابھی وہ محبت نہیں پیدا ہوئی تھی نا جو صحابہ کرام جو حضور کے اسلام کی بارگاہ میں صحبت میں رہنے والے تھے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں، مقصد یہ تھا کہ اونٹ دے دیں، کوئی سامان دے دیں، کچھ مال و دولت دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا ابشر، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ اس نے چونکہ آداب سے واقف نہیں تھا، اس نے کہا جی آپ بشارتیں دیتے ہیں، مجھے تو بشارت نہیں چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ صحابہ کرام اس کی بات پر بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جب حضور بشارت جس کو دے دیں پھر کس چیز کی باقی کمی رہ جاتی؟ حضور جس کو کہتے ہیں بشارت ہو، پھر دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ہو، ناراضگی کے آثار کہ میں نے اس کو کتنی بڑی دولت دے رہا تھا اور یہ اس نے رد کر دیا۔ حضور نے اے نا بلال، بلال کہاں ہے؟ پھر فرمایا کہ کہاں ہیں ابو موسیٰ اشعری؟ یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عربی نے بشارت قبول نہیں کی، کیا تم بشارت قبول کرتے ہو؟ وہ تو حضور کے غلام تھے، اپنی قسمت پہ ناز کر کے کہنا یا رسول اللہ ہم قبول کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پانی کا پیالہ لے کے آؤ۔ پیالہ پانی کا لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چلو بھرا، کلی کی، اور وہ پانی اسی برتن میں ڈال دیا جس میں لعاب دین بھی شامل تھا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور وہ دھون بھی اس پیالے میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا تمہیں بشارت ہو، میرا یہ تبرک پیر ہو۔ میں حدیث کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں، لیکن اپنے تصور سے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کیا منظر ہوگا، پیالہ ہاتھ میں ہوگا، کبھی حضرت بلال ہاتھ لگاتے ہوں گے، کبھی حضرت ابو موسیٰ، اور جو لہرا رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو دولت ہے کائنات میں اور کسی کے پاس بھی ایسی دولت۔ جب وہ پینے کے لیے یوں ہاتھوں پر مزے سے لے کر اس کو لہرا رہے ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، خیمے میں سے آواز آئی، کس کی؟ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے کہا پترو کلے کلے نہ پی لینا، آدھی ماں واسطے بھی تبرک، جنہیں قدر ہوتی ہے وہ یہ۔ مشکوٰۃ شریف کتاب المساجد کے اندر حدیث ہے، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی
فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے، مدینہ پاک سے دور ایک قبیلے کے رہنے والے تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ حضور کی زیارت کریں، براہ راست حضور سے زیارت بھی کریں، تابعی بھی کریں، حضور کی خدمت میں حاضر رہے ہم کچھ دن، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، حضور کا دیدار کرتے۔ بالآخر کچھ دن گزرنے کے بعد ہمارے دل میں خیال آیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کون ہے؟ کسی نے کہا میرا باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، ابھی نوجوان تھے۔ تو حضور نے فرمایا آپ تم گھر چلے جاؤ، جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے وہ اپنی قوم کو بھی جا کر سکھاؤ۔ انہوں نے جاتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ہم عیسائی تھے اور عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے، کیونکہ سارا ہمارا گاؤں جو ہے وہ ساری بستی مسلمان ہو گئی ہے، وہاں ایک گرجا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو گرا کر وہاں پہ مسجد بنا دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بناؤ۔ پھر وہ جانے لگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ایک منٹ۔ آج پھر وہی کرم کی بارش ہونے لگی ہے جو حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضور نے فرمایا پہلے ایک تبرک میں تمہیں دیتا ہوں، پیالہ پانی کا منگوایا، کلی کی، چہرہ مبارک دھو کر اس میں ڈالا اور فرمایا کہ اس پانی کو مشکیزے میں ڈال لو، اور جب تم گرجا گرا کر مسجد کی بنیادیں کھودو تو میرا یہ پانی جو ہے تبرک اس کو چھڑک دینا۔ دوستو مسجد آپ نے بھی بنائی، مسجدیں اور بھی جگہ پر بنتی، اگر مسجد میں پانی نہ بھی چھڑکا جائے تو کیا نماز نہ ہوتی؟ وہاں میں نماز تو ہو جاتی، لیکن سرکار چاہتے یہ تھے کہ میرا چہرے کا دھون جس مسجد کی بنیادوں میں شامل ہو جائے گا وہاں پہ روحانیت اور برکت کے چشمے پھوٹے۔ وہ صحابی تھے، دور کے قبیلہ ان کا دور تھا، گرمی کا موسم تھا، تپتے ہوئے ریت اور صحرا تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ پیالہ پانی کا جو ہے جب ہم اس کو اپنے مشکیزے میں ڈالیں گے تو مشکیزہ تو سارے پانی کو چوس لے گا، اوپر سے دھوپ ہوگی، پانی تو وہاں جانے تک ختم ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اور پانی شامل کر لو۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا، پرانے زمانے میں، اب تو خال خال لوگ رہ گئے، وہ جب حاجی سوان جاتے بحری جہاز ہوتے تھے، پانی کے جہاز میں جاتے تھے، اس وقت بڑی بڑی کینیاں ڈرم بھر کے لاتے تھے زمزم شریف کے، دوستوں کو بھی تحفہ دیتے تھے، خود بھی پیتے تھے۔ پھر وقت آیا بھائی جہازوں کا، انہوں نے کہا جی کہ 20 گیلن لے آؤ، اتنے لے آؤ، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اب وقت ایسا آ گیا کہ ایئر لائنیں جو ہیں وہ پانی وہاں بھی پانی دیتے بھی نہیں، اب قیمتاً پانی لینا پڑتا ہے۔ تو حضور دیکھ رہے تھے، فرمایا ٹھیک ہے پانی کی اگر ایک بوند بھی شامل ہوگی زمزم کی گھڑے میں تو سارے کے سارا مٹکا ہی زمزم، سارا مٹکا ہی زمزم بن جائے گا۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس میں زمزم کا لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں تفسیر البیان میں کہ جب 10 محرم کا دن آتا ہے، یوم عاشور، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا بھر کے پانیوں میں زمزم شریف کا پانی شامل کر تاکہ کوئی مکے نہیں بھی گیا، جہاں بھی ہے حسینی لنگر وہاں تک پہنچ جائے۔ تو خیر انہوں نے، حضور نے فرمایا کہ اس میں اور پانی شامل کر دو تاکہ پانی خشک ہو لے، اور شامل کر دینا۔ اب یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک نکتہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ کون بزرگ ہیں؟ ہندوستان میں آپ نے پیدا ہوئے، یہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مدینہ اس جگہ پر گئے حدیث پڑھنے کے لیے جہاں حدیثیں بیان ہوئی تھی، سرزمین مدینہ پر پہنچے۔ اس وقت مدینہ پاک کے بڑے بڑے مشائخ اور جلیل قدر علماء موجود تھے، ان کی خدمت میں دان ہوئے، ادب طے کیا، تلمذ طے کیا، حدیث پڑھی اور اس فن کے اندر وہ کمال حاصل کیا کہ اساتذہ نے کہا کہ اب تم حدیث پڑھانے کے قابل ہو۔ جب سند مل گئی، فراغت کی، تو سوئے تو خواب میں قسمت جاگ اٹھی، آقا دو عالم کا دیدار نصیب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدالحق تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا، میرے دیار میں آیا، تو نے حدیث پڑھ لی، میری حدیثوں کا فیضان
اب دلی چلا جا اور ہندوستان میں میری حدیث کے فیض کو عام کر. سبحان اللہ. بیدار ہوئے. پہلے تو بڑے خوش ہوئے کہ مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہوا ہے، لیکن جب اگلی بات دین میں آئی کہ سرکار نے فرمایا کیا ہے کہ ہندوستان چلا جا، تو فوراً دل میں ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی. کیا مدینہ چھوڑنا پڑے گا؟ یہ اس سے پوچھو جو مدینے جائیں تو جب الوداع ہوتے ہیں مدینہ پاک سے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ان کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا. رونے لگے، بسترے پر وہاں کمرے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، پریشان ہیں. پھر دل میں خیال آیا کہ میں یہاں بیٹھا کیوں رو رہا ہوں؟ جس آقا نے خواب میں حکم دیا ان سے بارگاہ میں جا کے بات کرتا ہوں. مواجہ عالیہ پہ حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نوکر ہوں، اور نوکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک کی ہر بات کو ماننا، یہ نوکر کا کام ہے. لیکن نوکر کو اتنی تو اجازت ہے نا کہ وہ کوئی عرض کر دے یا رسول اللہ میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہیں رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کے مہمانوں کی جوتیاں سیدھے کرتا رہوں، آپ کے غلاموں کو مہمانوں کو پانی پلاتا رہوں. پھر خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. حضور نے فرمایا کہ عبدالحق مہمانوں کو پانی پلانے والے اور بھی تھے، تو نے میرا روحانی فیض کو آگے پہنچا. یا رسول اللہ یہاں جو مزے ہیں، جب بھی پریشانی ہوتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایک نظر گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں. گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لے. یا رسول اللہ یہاں تو جب بھی کوئی پریشانی ہو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سب غم ختم ہو جاتے ہیں، سب غم بھول جاتے ہیں. دریائے رام جوش میں آ. سرکار نے فرمایا عبدالحق جہاں پہ تجھے میرے گنبد اور میری جانی کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو ہندوستان جا کے میرے فیضان کو پھیلا، ہر رات تجھے میں وہاں کے زیارت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. وہ کیسے حضوری والے تھے، وہ کیسے حضوری والے تھے. اگر ان کی ایک بات سن لے تو آپ کو پتہ چلے کہ میلاد مصطفیٰ ہوتا کیا ہے. آپ نے اتنی حضوری والے شخص، اتنی کتابیں لکھی جس دور کے اندر جہاں پہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری آئی نہیں تھی، وہاں سے نسخے لے کر آئے. یہاں پہ ساری زندگی دین پھیلایا. پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، یا اللہ جتنے بھی میں نے کام کیے اور تو مجھے کوئی یقین نہیں کسی کام پر کہ وہ قبول ہو جائے گا. یا اللہ ایک بات میں کہتا ہوں جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں قبول ہوگی، وہ کیا؟ یا رسول اللہ، یا اللہ جو تیرے حبیب کے میلاد کے لیے میں اس میں محفل کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس عمل کے صدقے مجھے معاف کر. سبحان اللہ. اتنی حضوری والے شخص جو ہیں انہوں نے اندر کی بات بتائی کہ قبولیت پر مہر لگتی ہے عملوں پر، تو کس سے؟ حضور کے میلاد اور ذکر. وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں پہ نکتہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سے صحابی نے پوچھ لیا اور حضور علیہ السلام نے حسب عام جواب دے دیا. ایک فائدہ امت کو مل گیا کہ تبرک میں اور پانی شامل کر دیں تو سارے کے سارا تبرک بن جاتا ہے. لیکن شیخ کہتے ہیں میرا ذوق یہ کہتا ہے، وہ عشق والے بندے تھے، انہوں نے کہا میرا دل یہ کہتا ہے اگر صحابی خاموش رہتے اور کچھ بات نہ کرتے تو بے شک مہینے گزر جاتے، وہ پانی کی ایک بوند بھی خشک نہ ہوتی. اس لیے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ پانی چھڑکنا ہے، پانی ختم کیسے ہو. یہ تو وہ زبان ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے. اگر حضور نے فرمایا تھا کہ چھڑکنا ہے تو پھر ختم کیسے ہوتا؟ یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. دوستو صحابہ نے اس طرح نسبتوں کا احترام کیا. ہم میلاد پاک مناتے ہیں، ہم گلیوں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے من کی دنیا کو بھی آراستہ کریں. ہم چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، بے شک یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. لیکن دوستو اپنے دل کی دنیا کو، دل کو روشن کرنے کی بات کریں، دل کو اتنا صاف کریں یہ گزرگاہ مصطفیٰ بن جائے. محبت کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دوستو محبت جو ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. ہم زبان سے محبت کی بات کرتے رہیں، جو ہم جو کام کرتے ہیں دن بھر ہم جھوٹ بولتے رہیں،
حضور سے پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھ کر میسج دیا کہ تم نماز پڑھو کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھیں میری ٹھنڈی ہو. 5 وقت سے اذان آئے اور مسجد کے منارے جو ہیں وہ آپ کا راستہ دیکھتے رہیں اور مسجد میں آپ نہ آئیں. حضور نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کھوٹ کرے، ملاوٹ کرے، اور ہم ملاوٹیں کرتے رہیں. حضور نے فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے، جھوٹ بولے اور ہم دن بھر جھوٹ بولتے رہیں. دوستوں کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے میدان میں آقا فرمائیں کہ تو کیسے میرا امتی ہے. ڈرو اس دن سے. ہم اس طرح حضور کے اسوہ حسنہ میں اپنے آپ کو یوں رنگ دیں اور یوں سنت و سیرت کے اندر اپنے آپ کو گم کر دیں کہ جب معاشر کے میدان میں جائیں تو آقا فرمائیں وہ دیکھو ہمارا. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی پکی دینی محبت اور غلامی عطا فرمائے. یہ علامہ سجاد صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے یہاں پہ دعوت دی، ورنہ میں دور دراز کے سفر بھی نہیں کرتا اور میں نے معذرت بھی کافی کی تھی، لیکن ان کی محبت تھی اور ان کا پیار تھا اور میں نے یہ تاریخی جگہ دیکھنی تھی تو اس لیے آج یہاں پہ حاضری ہوئی. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رہیں حضور کی غلامی میں زندہ رہیں. موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت آئے، اور جیسے یہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں جنت میں بھی حضور کی ذکر. کہ آفتاب پنجاب علامہ عبدالحکیم علیہ الرحمہ اس جامع مسجد چاندے ہوتے سن. تساں بھی سنے ہیں، اساں سنیا سی کہ مفتی گل محمد وزیر آبادی علیہ الرحمہ آج تو 300 سال پہلے اس مسجد چ 51 سال فتویٰ بھی دیتا، خطابت بھی کیتی، درس نظامیہ بھی پڑھایا. اساں سنیا سی کہ اوان شریف والے وڈے قاضی صاحب اس جامع مسجد چ پڑھ کے تے قاضی بنے. اساں سنیا کہ مراڑیاں شریف والے علامہ محمد نیک عالم رحمت اللہ علیہ اس جامع مسجد دے علماء دے شاگرد سن. اساں سنے ہیں، ویکھیا نہیں. اساں بھی سنیا صدری روایت دے مطابق اس قلعہ دار نو اور بالخصوص جامع مسجد شاہی قلعہ دار چ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. اساں سنیا سی اور الحمدللہ بزرگاں دی اس روایت نو قائم رکھ دیاں اہلیان قلعہ دار دووے سندار کوٹ غلام دی اس جامع مسجد نے جو ساڈے وڈیریاں نو فضیلتاں دیتیاں اور اولیاء کرام نے اس علاقے نو برکتاں دے نال نوازیا، روحانیت دے نال نوازیا، انوار و تجلیات دے نال نوازیا. اور حضرت صاحب دے پہلی وقت تشریف لے آئے نا اور الحمدللہ انہاں دے جو بزرگ نے فقیہ اعظم علیہ الرحمہ آپ دا نام بار بار حضور بار بار اس جامع مسجد دے ممبر تے سنایا گیا. تو اتنی بڑی شخصیت، میں آگے دوست پوچھتے پہ سن کہ کتنی بڑی شخصیت سن فقیہ اعظم. میں کہا جی گجرات جس طرح حکیم الامت ساڈے دادا استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے، اس طرح بصیر پور شریف اور اس علاقے دے وچ فقیہ اعظم رحمت اللہ علیہ دے نام مبارک. اور میں آج تو تقریباً 12 سال پہلو حضور فقیہ اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دی ذات تو نال میرا تعارف ہویا جس وقت میں فتاوی نوریہ شریف لے کے آیا. فتاوی رضویہ شریف تو بعد تسی حوالے میرے کو سنتے رہندے ہو فتاوی نوریہ شریف. وہ فتاوی نوریہ حضرت صاحب اور بزرگاں دا فیضان ہے. اور فتاوی رضویہ شریف تو بعد فقہائے کرام قیامت تک فتاوی نوریہ تو فیض لے بغیر فتویٰ نہیں دے سکیں گے. تو وہ جڑی شخصیت موجود نے، یہ شاعر اسلام بھی نے، یہ مفتی اسلام بھی نے، یہ شیخ الحدیث بھی نے، یہ ہزارہا علماء اور مفتیان کرام دے استاذ گرامی بھی نے. یعنی اگر میں مختصراً حضرت کا تعارف پیش کراں تو یہ شیخ الاسلام والمسلمین نے. اور میرا تو انہوں پتہ ہے میں مبالغہ رائی نہیں کرتا ہوں، جڑی گل دل چے جو ویکھے ہے وہ اوپینین دے چھڑنے ہوندے نے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. قلعہ دار سردار کوٹ غلام دینا 30,000 دی آبادی، یقین جان لو
تساں علماء کو سنے نا کہ عالم ربانی جڑا ہے اس دی ذات خدا دی دلیل ہوتی ہے اس دی زمین دے اوتے. تساں سنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں عالم ربانی، عالم با عمل، عالم آخرت دی زیارت کی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی. تساں سنے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں عالم با عمل دے نال مصافحہ کیتا اس نے میرے نال مصافحہ کیتا. تساں سنے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عالم با عمل دے کول برخاست کی نشست و برخاست رکھی، جڑا ایک عالم با عمل دے کول بیٹھا، وہ سرکار نے فرمایا انج ہی جڑا میرے کول بیٹھا. تو اے حضرت صاحب اونا علماء ربانیین جو نے انہاں دی زندگی ساری دی ساری عبارت ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت دینا. احباب ذی وقار، میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین دامت برکاتہم القدسیہ آپ نو ساڑھے ساریاں دی طرفوں قلعہ دار سندار کوٹ غلام دے تمام افراد دی طرفوں دل دی پاکیزہ گہرائیاں دے نال آپ دا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے اتنی لمبا سفر کر کے، اور بالخصوص میں ساڑھے جامعہ غوثیہ حسینیہ جامعہ دے مدرس حضرت علامہ حافظ القاری محمد عرفان احمد نوری دامت برکاتہم القدسیہ آپ دا شکریہ ادا کرنا کہ آپ دی وساطت دے نال حضرت صاحب دا ٹائم مل سکیا. ان آپ دی آسماتہ دی نظر ڈائریکٹلی حضور شیخ الحدیث حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ دا خطاب ہوئے گا. یہ آپ دا مختصر تعارف ہے جو میں نو پتہ ہے وہ میں آپ نو کروا چھڑیا. بقایا حضرت دی زیارت حضور شیخ العالم تشریف فرمان ہے تو انہیں دو بچیاں دی دستار فضیلت آپ اپنے مبارک اتھنل کرن گے. اس تو بعد پھر پرقطار سال کتاباں قرآن دازی دے نال اسی تقسیم کرنے ہیں، وہ بھی نہیں بس چند منٹ دا ہی پروگرام ہے. تو حافظ محمد فرحان والازر مسعود. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حافظ محمد ذیشان والمحمد بشارت. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتضي. احباب ذی وقار، اس واری ساڑھا جڑا بچیاں دا مدرسہ ہے جامعہ غوثیہ حسینیہ للبنات، اور 7 بچیاں نے مختلف کورس مکمل کیتے نے. انہوں نے ایک نے 8 سالہ درس نظامیہ بھی مکمل کر لے. تو ہر سال الحمدللہ یہ تھوڑے مدرسے بچے اور بچیاں نو پڑھا کے فارغ کرتے پے نے. قلعہ دار سنار کوٹ غلام، اگر میں مبالغہ نہ کرا تھے کم از کم اون تک
2,500 ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਮੁਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ عقیدہ اہل سنت بھی ضروری ہے، اس وقت اصل کتاباں بھی ایک عرصے تو قرآن اندازی دے ذریعے اسی پیش کر دے پیا۔ محمد عظمت ہے یا عصمت ہے؟ محمد عصمت بن محمد صدیق ولد محمد صدیق۔ اچھا سامنے طاہر یقین ولد یقین محمد۔ محمد بلال ولد محمد بشیر۔ محمد بلال ولد محمد بشیر۔ محمد رفیق ولد محمد عنایت۔ محمد رفیق ولد محمد عنایت۔ علی اصغر ولد محمد رفیق۔ علی اصغر صاحب۔ محمد صدیق ولد محمد رفیق۔ محمد صدیق ولد محمد رفیق۔ محمد صدیق محمد صدیق محمد الدین عمران کے والد۔ ماشاء اللہ۔ محمد رضوان ولد محمد صدیق۔ محمد رضوان ولد محمد صدیق۔ ناصر اقبال ولد محمد اقبال۔ ناصر اقبال ولد محمد اقبال۔ ناصر محمود ولد پیرا دیتا۔ ناصر محمود محمد نواز ولد محمد بوٹا۔ محمد نواز ولد محمد بوٹا۔ محمد عرفان ولد احسان اللہ۔ عاطف محمود ولد امان اللہ۔ عاطف محمود احباب ذی وقار، ان دعا دا ٹائم ہے۔ دعا دا ٹائم ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت دا مغز دعا ہے۔ تو سارے نے بڑی محبت دے نال، بڑے ذوق دے نال دعا شمولیت اختیار کرنی ہے۔ جڑے تھوڑی بہتیاں گلاں نکراں تو آ رہی نے، آخری ٹائم ہے۔ اس تو بعد اللہ پاک دے اس نیک بندے حضور شاہ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلوا اختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں لوگ پوچھتے ہیں تمہیں نیند نہیں آتی تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی کیا وجہ ہے کہ تم گھنٹوں بیٹھے یہ ذکر کرتے اور سنتے رہتے ہو تو بابا ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت میرے قبلہ دل کعبہ جاں جب بہت زیادہ رحمت کونین کے عشق و محبت میں سرشار ہوتے نا حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ رحمت کونین کی بارگاہ میں استغاثہ ان لفظوں سے کرتے تھے یا نعمت اللہ یا نعمت اللہ یا نعمت اللہ میں انہی لفظوں کی خیرات کا دامن تھامتے ہوئے یا نعمت اللہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے قبلہ دل کعبہ جاں میرے مخدوم و محترم حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی تعمیل ارشاد میں حاضر ہو گیا وگرنہ ان کی موجودگی میں میرا لب کھولنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو ایک ہلکا سا چراغ دکھانا بلکہ چراغ بھی کیا ہم کیا ہماری اوقات کیا میرا حقیقت پر مبنی تعارف بعض لوگ خطابتاً کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اولیاء کی جہاں پہ کثرت سے آمد ہوتی رہی اس سرزمین پہ بیٹھا ہوں
اللہ کی عزت کی قسم میرا حقیقت پر مبنی تعارف یہ ہے کہ میں حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے در پہ پلنے والے کتوں میں سے آخری کتا ہوں. میں ان کے در کا سگ ہوں، معمولی سا نوکر ہوں ان کے در کا. خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا، خانہ بے چراغ بھی سب کی نظر میں آ گیا. آپ کے قیام سے ہم بھی تو باشرف ہوئے. یہ شرف، یہ عزتیں، یہ مقام، یہ سارا کچھ آپ کے در سے جڑنے کی نسبت سے ہے. قبلہ نے مجھ سے پہلے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں نا، دل تو سب کے پاس ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا دل تو سب کے پاس ہوتا ہے مگر سب دل والے نہیں ہوتے. ان کی باتوں کا ایک ایک حرف بتا رہا تھا کہ وہ یہ باتیں رسمن نہیں کر رہے، دل سے کر رہے. دل سے از دل خیزد بر دل ریزد، کیونکہ دل سے نکلنے والی آواز دل کو کیچ کرتی ہے، دل کو پکڑتی ہے. دوستان عزیز، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کی سماعتوں اور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی شبنم شبنم پر نور پر کیف پر سوز پر گداز گفتگو کے درمیان حائل ہو جاؤں. میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پورے ایقان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور میں تو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس حدیث کا فیضان پریکٹیکلی پا رہا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم. یہ جگہ ہے روشنی کی، یہاں روشنی نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری محافل، ہماری مجالس، ہماری نشستیں اس نور کی خیرات سے محروم ہو گئی ہیں. لیکن میں غیر معمولی طور پہ حیران ہوا نقیب صاحب کی نقابت دیکھ کر، خوش آمدید کہنے والوں کی محبت دیکھ کر، نعت پڑھنے والے سید صاحب کا انداز نعت دیکھ کر. خدا کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا. اور میں نے کہا الحمدللہ آج بھی کچھ مے خانے باقی ہیں جہاں پہ وہی شراب پلائی جاتی ہے، وہی شراب پلائی جاتی ہے. میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث پاک بالخصوص جوانوں کو مخاطب کر کے سنانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا تیری خودی میں اگر بیٹا یہ رہنے دو، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے یہ چار سو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. میں تو تیری آرزو بدلنے کے لیے ایک دستک دینا چاہتا ہوں. میں کیا، میری اوقات کیا، میرے الفاظ کیا، میری گفتگو کیا، میرا انداز کیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میرے آقا، میرے مرشد، میرے سب کچھ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. قلعہ والوں، خدا کی قسم بہت جلد آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ یار ہمارے اوپر رب نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا احسان کیا، کتنی بڑی کرم نوازی کی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے پاس کون آ کے کون چلا گیا، کیا کچھ دے گیا اور کیا کچھ لے گیا، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوئی ہے. میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، طویل حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، یہ اس لیے نہیں ہے
کہ میرے شیخ ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ میرے مرشد ہیں. ہر مرید اپنے شیخ کی عزتوں، عظمتوں، رفتوں کی بات کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ بات میں اپنی قبر میں رحمت کونین کی آمد کے لمحے کو ذہن میں رکھ کے کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت ایک ایسے مرد کامل کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احادیث میں یہ فیض ملتا ہے، ہم قوم لا یشکا جلیسہم، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بدبخت آ کر بیٹھ جائے اللہ ان کے صدقے اسے خوشبخت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. دوستان عزیز، بس میں آپ کو جس لیول پہ لانا چاہتا تھا میں اس لیول پہ لے آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مرد کامل کی بات کا ایک ایک حرف دیکھیے، شعر پڑھ لینا، ہوہا کر لینا، آواز اونچی نیچی کر لینا، ادھر ادھر گھما پھرا لینا، اس کو خطابت کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں سے اوپر رہتی ہے، اور جو قبلہ فرمائیں گے اس کو حقیقت میں روحانیت کہتے ہیں، جو من میں اتر کے ٹھنڈ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں انی توڑ اڑائی. 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ وہ ایویں انی توڑ اڑائی، جو تو کرنا تو یوں پرنا، جو میں کرنا میں یوں پرنا. سنو حاجے بھی سمجھ نہ آئی. یہ سمجھنے کے یہ لمحے ہیں، جہاں سمجھ لیں گے نا تو خدا کی قسم آپ کی زندگیاں اللہ کی رحمتوں سے ساتھ جڑ جائیں. اللہ ہمیں ان کے ایک ایک لفظ کی خیرات سے دنیا و آخرت کی رحمتیں اور برکتیں نصیب کریں. بہت شکریہ آپ کی ہمیشہ احسان پروری، اور آپ کا ہمیشہ کرم رہتا ہے. اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں آپ کے در کے سگوں میں ہمارا شمار رکھے. آخر دعوانا. چھوڑ